میں ہمیشہ سے ایک ہی خواب دیکھا کرتی تھی، بیرون ملک جانا پڑا، گھر، مہنگی گاڑی، برانڈڈ کپڑے، آزاد زندگی اور ایسی دنیا جہاں مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ میں ایک متوسط گھرانے میں پلی بڑھی تھی جہاں ہر خواہش پوری ہونے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ میری شادی فہد سے ہوئی تو سب نے کہا میں خوش قسمت ہوں کیونکہ فہد بہت اچھا انسان تھا، نرم مزاج، محبت کرنے والا اور حد سے زیادہ خیال رکھنے والا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ میرے خوابوں جیسا آدمی نہیں تھا۔ وہ ایک عام سی کمپنی میں ملازم تھا، اس کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ گھر سکون سے چل سکے، جبکہ میں وہ زندگی چاہتی تھی جو انسٹاگرام کی تصویروں میں دکھتی ہے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں فہد مجھے بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر میرے اندر ایک مستقل بے چینی رہتی تھی۔ میں اکثر اس سے کہتی، باقی لوگ باہر جا رہے ہیں، ہم کب جائیں گے؟ میں کب یہ چھوٹی سی زندگی چھوڑوں گی؟ وہ ہنس کر کہتا، صبر کرو، سب ہو جائے گا۔ مگر مجھے صبر سے نفرت تھی، میں جلدی چاہتی تھی، بہت جلدی۔ پھر ایک دن اچانک فہد شدید بیمار پڑ گیا۔ پہلے تو ہمیں لگا معمولی مسئلہ ہے، مگر ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ بیماری خطرناک ہے، علاج لمبا بھی ہوگا اور مہنگا بھی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، مگر میرے اندر شوہر کی بیماری سے زیادہ ایک اور خوف جاگ گیا کہ اس کی بیماری تو ہے، کنگال کر کے روڈ پر آئے گی، اب میرا بیرون ملک جانے کا خواب کیا ہوگا؟ فہد اسپتال کے بستر پر پڑا رہتا اور مجھے دیکھ کر کمزور سی مسکراہٹ دے دیتا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا، ڈرو مت، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مگر میں اس کے چہرے پر موت کا سایہ دیکھنے لگی تھی۔ اس کی جمع پونجی علاج میں تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ اس کے اکاؤنٹ میں اب بھی کافی رقم موجود ہے جو اس نے سالوں کی بچت سے جمع کی تھی۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی، میرے ذہن میں عجیب خیال آتے رہے، اگر فہد ویسے بھی بچنے والا نہیں تو کیا میں اپنی پوری زندگی اس اسپتال کے چکر لگاتے گزار دوں، اس کی تیمارداری کرتی رہوں؟ کیا میں بھی اس کے ساتھ ڈوب جاؤں؟ اسی دوران میری ایک پرانی سہیلی جو کینیڈا میں رہتی تھی، اس نے بتایا کہ ورک ویزا کا موقع ہے، اگر میں جلدی کاغذات تیار کر لوں تو میرا کام بن سکتا ہے۔ اس رات پہلی بار میرے دل میں ایک خطرناک خیال آیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ خیال فیصلہ بن گیا۔ میں نے فہد کے علاج کے لیے رکھی گئی رقم اور اس کی ساری بچت اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر لی۔ فہد اس وقت اسپتال میں بے خبر پڑا تھا، اس نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا تھا اور میں اس کے اعتماد کو خاموشی سے لوٹ رہی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب میں اسپتال گئی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر دھیرے سے کہا، تم ہو نا میرے ساتھ؟ میں نے زبردستی آنسو نکالے اور کہا، ہاں میں ہوں، لیکن اندر ہی اندر میں اپنی فلائٹ کا حساب لگا رہی تھی۔ 2 دن بعد میں کینیڈا پہنچ چکی تھی۔ جہاز سے اترتے وقت مجھے لگا میری نئی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے خود سے کہا، فہد تو ویسے بھی چند دنوں کا مہمان تھا، میں نے اپنی زندگی بچائی ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ شروع کے مہینے بہت مشکل تھے، مگر میرے اندر ایک عجیب ضد تھی۔ میں نے چھوٹی موٹی نوکریاں کی، نئے لوگوں سے ملی، نئی دنیا دیکھی، پھر آہستہ آہستہ مجھے اس آزادی کا نشہ ہونے لگا۔ میں نے پاکستان سے رابطہ تقریباً ختم کر دیا، فہد کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں خود کو یہی کہتی رہی کہ جو ہونا تھا ہو چکا۔ تقریباً 1 سال بعد میری سوشل میڈیا پر لندن میں رہنے والے ایک لڑکے سے دوستی ہوئی۔ اس کا نام ریان تھا، وہ خوش مزاج تھا، مہنگی گاڑی چلاتا تھا، برانڈڈ کپڑے پہنتا تھا اور اس کی زندگی بالکل ویسی لگتی تھی جیسی میں ہمیشہ چاہتی تھی۔ ہماری باتیں بڑھتی گئیں، پھر ایک دن اس نے مجھے لندن آنے کی دعوت دی۔ میں بنا زیادہ سوچنے لندن چلی گئی۔ ریان حقیقت میں بھی ویسا ہی تھا جیسا آن لائن نظر آتا تھا، اعتماد سے بھرا ہوا، اسٹائلش اور بہت خرچ کرنے والا۔ میں اس سے متاثر ہونے لگی، مجھے لگا شاید آخرکار مجھے وہ زندگی ملنے والی ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا تھا۔ ایک شام ریان مجھے شہر کے ایک بہت مہنگے ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں ہر چیز شاہانہ تھی، قیمتی خوشبوؤں کی مہک، نرم موسیقی، چمکتے فرش اور امیر لوگوں کی بھیڑ۔ مجھے اپنا خواب سچ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم نے آرڈر دیا، کچھ دیر بعد ویٹر غلط ڈش لے آیا، بس اتنی سی بات تھی، مگر ریان اچانک غصے سے پھٹ پڑا۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا، تم لوگوں کو کام کرنا نہیں آتا، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے سروس خراب ہوتی ہے۔ بیچارہ ویٹر بار بار معافی مانگ رہا تھا، مگر ریان مسلسل بےعزتی کرتا جا رہا تھا۔ میں حیران تھی کیونکہ میں نے اسے پہلے کبھی اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ اسی شور کے دوران اچانک ایک روب دار آدمی وہاں آیا، شاید ہوٹل کا مالک تھا۔ اس نے آتے ہی سخت لہجے میں پوچھا، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ریان فوراً خاموش ہو گیا اور پھر جیسے ہی میری نظر اس آدمی کے چہرے پر پڑی، میرے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ میرے ہاتھ سے گلاس تقریباً گر گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سانس سینے میں رک گئی، کیونکہ میرے سامنے کھڑا ہوٹل کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر فہد تھا، جسے میں اسپتال کے بستر پر مرنے کے لیے چھوڑ کر آئی تھی۔
میری سانس جیسے رک گئی۔ میرے سامنے کھڑا آدمی بالکل فہد جیسا تھا۔ نہیں، وہ فہد ہی تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر اب اس کی شخصیت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ مہنگا سوٹ پہنے وہ پورے روب کے ساتھ وہاں کھڑا تھا، جبکہ میں کرسی پر بیٹھی پتھر بن چکی تھی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا ابھی سب سن لیں گے۔ فہد کی نظر پہلے ریان پر پھر گئی، پھر آہستہ آہستہ اس کی نظریں مجھ تک پہنچی۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت ضرور آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ کمزور بیمار آدمی کہیں نہیں نظر نہیں آ رہا تھا جسے میں اسپتال میں چھوڑ آئی تھی۔ ریان فوراً نرم پڑ گیا اور معذرت کرتے ہوئے بولا، "آئی ایم سوری سر، ویٹر نے غلط آرڈر دے دیا تھا۔" فہد نے بغیر اس کی بات سنے ویٹر کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، "آپ جائیں، اپنا کام کریں۔" پھر اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور بولا، "امید ہے اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔" اس کی آواز میں عجیب ٹھنڈک تھی، مگر وہی ٹھنڈک میرے دل میں خوف بن کر اتر گئی۔ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میری نظریں بار بار اس کے چہرے پر جا رہی تھیں۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال گھوم رہا تھا، یہ زندہ کیسے ہے اور یہاں کیسے پہنچ گیا؟ فہد خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، مگر میری دنیا ہل چکی تھی۔ ریان مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہا تھا، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار اس نے پوچھ ہی لیا، "تم اس آدمی کو جانتی ہو؟" میں فوراً گھبرا گئی اور جھوٹ بول دیا، "نہیں، شاید کہیں دیکھا ہوگا۔" مگر اس رات میں بالکل نہ سو سکی۔ ہوٹل کا وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ فہد کی نظریں، اس کا پرسکون انداز اور سب سے بڑھ کر اس کا زندہ ہونا مجھے اندر سے ہلا رہا تھا۔ میں نے برسوں خود کو یہی یقین دلایا تھا کہ وہ مر چکا ہوگا یا مرنے کے قریب ہوگا، مگر حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ اگلی صبح میں نے بہانہ بنایا کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں جلدی ہوٹل سے نکل آئی، مگر دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر فہد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آخر وہ ایک عام سا ملازم لندن کے اتنے بڑے ہوٹل کا مالک کیسے بن گیا؟ 2 دن تک میں مسلسل بے چین رہی۔ آخر کار میں نے ہمت کی اور اس ہوٹل کے قریب چلی گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے ریسیپشن پر جا کر فہد کے بارے میں پوچھا تو وہاں موجود لڑکی احترام سے بولی، "سر ابھی میٹنگ میں ہے، آپ چاہیں تو انتظار کر سکتی ہیں۔" میں حیران رہ گئی۔ اس کے لہجے میں فہد کے لیے عجیب عزت تھی۔ میں لابی میں بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں ماضی کے سارے منظر گھوم رہے تھے، اسپتال کا کمرہ، فہد کا کمزور چہرہ، اس کا میرا ہاتھ پکڑ کر کہنا، "تم ہو نا میرے ساتھ"، اور پھر میرا اس کی جمع پونجی لے کر چلے جانا۔ میری نظریں جھکنے لگیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد فہد سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ کچھ غیر ملکی لوگ تھے۔ وہ ہنستے ہوئے بات کر رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے قدم چند لمحوں کے لیے رک گئے۔ پھر اس نے دوسروں سے معذرت کی اور آہستہ آہستہ میری طرف آیا۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر رکا اور بہت پرسکون لہجے میں بولا، "کیسی ہو؟" میں نے بمشکل کہا، "تم زندہ ہو؟" فہد ہلکا سا مسکرایا اور بولا، "ہاں، شاید تمہیں امید نہیں تھی۔" میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نظریں جھکا کر بیٹھی رہی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے دھیرے سے پوچھا، "یہ سب کیسے ہوا؟ تم یہاں کیسے پہنچے؟" فہد کچھ دیر خاموش رہا، پھر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ درد نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، "جس دن تم گئی تھی اس دن مجھے سب پتہ چل گیا تھا۔ بینک سے کال آئی تھی کہ سارے پیسے نکال لیے گئے ہیں۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، پھر تمہارا فون بند ملا۔ اس رات شاید میری بیماری سے زیادہ تمہاری بے وفائی نے مجھے توڑ دیا تھا۔" میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ فہد بولتا رہا، "ڈاکٹرز نے بعد میں بتایا کہ بیماری اتنی خطرناک نہیں تھی جتنا پہلے سمجھا گیا تھا۔ علاج ممکن تھا، مگر مجھے وقت چاہیے تھا۔ میں اسپتال میں اکیلا تھا، کوئی اپنا نہیں تھا۔ اس وقت میرے ایک پرانے دوست نے میرا ساتھ دیا۔ وہ لندن میں بزنس کرتا تھا، اس نے مجھے یہاں بلا لیا۔ میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا گیا، پھر اس کے ساتھ کام شروع کیا اور چند سال بعد ہم نے یہ ہوٹل خرید لیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قسمت نے جس آدمی کو میں ختم سمجھ چکی تھی، اسے مجھ سے کہیں زیادہ کامیاب بنا دیا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، "فہد میں مجبور تھی۔" وہ فوراً ہنس پڑا، مگر اس ہنسی میں دکھ تھا۔ پھر بولا، "انسان مجبوری میں ساتھ نہیں چھوڑتا، انسان صرف اس وقت چھوڑتا ہے جب اس کے دل میں محبت ختم ہو جائے۔" میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اسی وقت ریان بھی وہاں آ گیا۔ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب آیا، مگر جیسے ہی اس نے فہد کو دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً ادب سے کہا، "سر آپ یہاں؟" میں حیران ہو کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ فہد نے سکون سے کہا، "ریان تم نادیہ کو جانتے ہو؟" ریان گھبرا گیا، پھر بولا، "جی ہم دوست ہیں۔"
فہد نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، دلچسپ بات ہے کیونکہ نادیہ کبھی میری بیوی ہوا کرتی تھی۔ ریان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، جبکہ میرے اندر سب کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ریان نے دھیرے سے پوچھا، یہ سچ ہے؟ میں نے نظریں جھکا لیں۔ فہد کرسی سے اٹھا اور بہت سکون سے بولا، تم دونوں اپنی زندگی انجوائے کرو، مجھے اب ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا، مگر پھر اچانک رکا اور بغیر میری طرف دیکھے بولا، ایک بات آج بھی سمجھ نہیں آئی نادیہ، تم نے جاتے وقت ایک بار پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا، میں زندہ ہوں یا مر گیا؟ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا، اور پہلی بار مجھے اپنی کامیابی، اپنی آزادی اور اپنے بیرون ملک آنے کا خواب سب بے معنی لگنے لگا، کیونکہ جس انسان کو میں کمزور سمجھ کر چھوڑ آئی تھی، اصل میں وہ مجھ سے کہیں زیادہ مضبوط نکلا تھا، جبکہ میں اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ فہد کے جانے کے بعد میرے اندر عجیب سا خلا پھیل گیا تھا۔ ریان مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور بے یقینی بھی۔ آخر اس نے خاموشی توڑ دی اور دھیرے سے پوچھا، تم نے کبھی مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ حقیقت یہ تھی، میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے گناہ کو ہمیشہ دفن رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اب میں نے سارا قصہ ریان کو سنایا۔ ریان کرسی سے اٹھا اور کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، مجھے نہیں معلوم تھا تم ایسی ہو۔ اس کے لہجے میں نفرت نہیں تھی، مگر شدید مایوسی تھی، اور وہ مایوسی مجھے اندر تک کاٹ گئی۔ میں جلدی سے بولی، ریان میری بات سنو، بات ویسی نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہے ہو۔ مگر وہ تلخ ہنس ہنس کر بولا، ایک بیمار شوہر کو اسپتال میں چھوڑ کر اس کے پیسے لے کر چلے جانا، اس سے مختلف اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ سچ یہی تھا، میں چاہے جتنے بہانے بناتی حقیقت نہیں بدل سکتی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ سے مزید تعلق نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ کسی ایسے انسان پر اعتماد نہیں کر سکتا جو مشکل وقت میں اپنے ہی شوہر کو چھوڑ دے۔ میں واپس کینیڈا آ گئی، مگر اب میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی تھی، باہر برف گرتی رہتی اور اندر خاموشی میرا مذاق اڑاتی رہتی۔ میرے پاس پیسے تھے، اچھی نوکری بھی تھی، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھایا کہ میں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے یہ سب کیا، مگر اب پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ انسان صرف جسم سے نہیں مرتا، کبھی کبھی کسی کے اعتماد کے ٹوٹنے سے بھی مر جاتا ہے، اور میں فہد کے اندر وہ سب کچھ مار کر چلی گئی تھی جو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔